السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے محترم بھائیوں، معلم جو ہوتا ہے، استاذ، پڑھانے والا، وہ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے قوم تعمیر ہوتی ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، مختلف شعبوں کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہ استاذ سے گزر کر ہی جاتے ہیں۔ گویا کہ استاذ قوم کا معمار ہوتا ہے۔ استاد جو ہے وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے جو حقیقی والدین ہیں وہ ہماری مادی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، زیادہ تر ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، روحانی کا بھی خیال رکھتے ہی ہیں۔ لیکن استاد جو ہے وہ روحانیت کا درس دیتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، اور جو تربیت استاذ کرتا ہے، جو روح کو پاک صاف استاذ کرتا ہے، شاید والدین وہ نہ کر سکے۔ یہ بالکل ایسے جس طرح ایک باغ کا مالی ہوتا ہے، وہ بڑھنے والی باڑ کو اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ استاذ اپنے جو تلامیذ ہیں، ان کی جو شاگرد ہیں، وہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ ان کی جو صلاحیت ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں اور ان کی ذہنی قوتیں جو ہیں وہ بڑھیں۔ جو قوم اپنے استاد کا احترام نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کے محاورہ ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، من تعلمت منہ حرفا فانا عبد۔ میں نے جس سے ایک حرف بھی سیکھ لیا تو میں اس کا غلام۔ صرف ایک حرف کے بدلے میں اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا استاد مانتے ہیں، اور انا عبدہ، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے استاد سے حماد، تو وہ جب تک ان کے استاد زندہ رہے انہوں نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ یعنی اگر وہ پھیلا بھی لیتے تو کوئی حرام والی بات تھوڑی تھی، لیکن ان کی ایک عقیدت تھی کہ میرا استاد ہے، ان کا ایک احترام تھا۔ اور واقعتاً جو لوگ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت بڑی منزل سے نوازتا ہے۔ اور وہ واقعہ تو تاریخ میں بڑا ہی مشہور ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید، ان کے دو بیٹے ہیں، امین اور مامون۔ تو ان کے استاد کا نام ہے امام کسائی، وہ عربی گرامر کے ماہر تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نماز پڑھ کے، تو دونوں صاحبزادے امین اور مامون وہ لپتے ہیں استاد کے جوتوں کی طرف۔ تو یہ جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں نے استاد کو جوتے اٹھانے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اٹھانے ہیں۔ تو فیصلہ ایک جوتا وہ اٹھا لے، ایک وہ اٹھا لے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، مجلس لگی ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ، استاد سے پوچھا بتاؤ اس وقت اس سلطنت کے اندر کس بندے کا مرتبہ زیادہ ہے، شان کس کی زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ کی شان ہے، آپ خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، شان تو آپ کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس ملک کے اندر اگر شان زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، یہ تمہارے حکمران اور خلیفہ کا نہیں ہے، یہ اس بندے کا ہے کہ میرے دو بیٹے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں، مرتبہ تو اس بندے کا ہے، میرا کیا مرتبہ ہے؟ واقعتاً استاذ، اس کا احترام معاشرے کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے،
اور جو قوم استاذ کا احترام چھوڑ دیتی ہے وہ قوم کامیابی کی طرف پھر کم ہی جاتی ہے۔ اور جس طرح آج کل بڑے بڑے نعرے متعارف کرائے جا رہے ہیں، کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے جی مار نہیں، پیار ہونا چاہیے۔ بھائی پیار سے انکار نہیں ہے، بچوں کو بیک وقت دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف پیار کریں گے تو پھر بھی وہ بگڑ جائیں گے، اور اگر آپ صرف ماریں گے تو پھر بھی وہ بگڑ جائیں گے۔ یہ استاذ کے دونوں ہتھیار ہوتے ہیں بچے کے لیے، مار اور پیار۔ وہ ان دونوں کو استعمال کرتا ہے حسب ضرورت اور موقع محل کی مناسبت سے، جو اس میں سے اس وقت مناسب حال ہو اس طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ تو استاد ہوتا ہے، اس لیے استاذ کو استاذ کا مرتبہ اور مقام کسی بھی معاشرے میں حاصل ہو جائے تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا رہتا، کسی نہ کسی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔